الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ عزیزان ملت، اس وقت ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ مسئلہ جتنا حساس اور جتنا اہم ہے، اسی اعتبار سے اس مسئلے کے ساتھ نظر اندازی کا معاملہ رکھا گیا، اور جس قدر اس مسئلے پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، اس مسئلے کو مجھے اور آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے تھا، اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیز بہت کم دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کے اندر انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ جب قومیں اور بنی نوع انسانیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگتی ہے، یہ اس کی پستی کا آخری درجہ ہوتا ہے، یہ اس کی تباہی اور بربادی کا آخری عنوان ہوتا ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چیزوں کو شریک کرنے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجیدار اور پارٹنر سمجھنے لگتی ہے۔ یہ اس کی بربادی کا آخری عنوان ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے، یا جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے، سب نے اپنی قوم کو یوں مخاطب کیا، بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام، انہوں نے اپنی قوم کو جس مسئلے کی طرف، جس حساس مسئلے کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی، وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا۔ انہوں نے فرمایا
قرآن پاک نے ان کے ان الفاظ کو نقل کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ تم اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ حکیم الامت وہ فرماتے ہیں لوگ نواقض وضو کو بیان کرتے ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو اس چیز سے ٹوٹ جائے گا، فلاں چیز سے ٹوٹ جائے گا۔ لوگ نواقض وضو بیان کرتے ہیں، نواقض ایمان بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ وضو کے ٹوٹنے سے نماز خطرے میں پڑتی ہے، نماز نہیں ہوتی، اور ایمان کے ٹوٹنے سے انسان کی ساری آخرت کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے، خطرے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ انسان حد کر کے مرفوض ہو جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر اس مسئلے کو سمجھتے تو ہم جو ہے خود بھی جو ہے شرک یا عقائد سے بچتے، اپنی نسلوں کو بچاتے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علماء اور عوام دونوں طرح کے طبقوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مدارس کے نصاب اور نظام پر جب ہم غور کرتے ہیں، 8-9 سال میں جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، یقیناً بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا تجزیہ میں اور آپ اس اعتبار سے کریں اصول اور فروع یعنی عقائد اور اس کے بعد جو ہے احکام، تو پورے مولویت کے کورس میں 1-2 کتاب کے علاوہ کھل کر عقائد کے مسائل پر اور عقائد کے معاملات پر گفتگو نہیں ہوتی۔ 7ویں-8ویں سال میں جانے کے بعد ایک کتاب ہے شرح عقائد، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف اور دوسرے اداروں میں بعض اہل علم نے اپنے نظریے کے اعتبار سے اس طرح کی چیزوں کو داخل کیا ہو، لیکن یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جس مسئلے پر سب سے زیادہ توجہ صرف ہونی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا سمجھانا چاہیے تھا، اور جس کے لیے نصاب اور نظام میں بہت کچھ گنجائش موجود ہونی چاہیے تھی، اس مسئلے کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ واعظین اور خطبہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی بہت کم واعظین اور خطبہ ایسے ہیں، تقریر کرنے والے، کہ جن کی توجہ کا مرکزی مسئلہ بنتا ہے۔ یقیناً میں اور آپ آئے دن روزے، نماز اور دوسرے عنوانات پر گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جس قدر حساس ہے، اس مسئلے کی طرف عموماً خطبہ اور واعظین کی بھی توجہ نہیں آتی، اور لوگوں کے اندر بھی پھر یہی دلچسپی ہے، یہی رجحان ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے مسائل لوگ ایسے معلوم کرتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب ذرا اس کے تعلق سے بتا دیجئے، کوئی آمین بالجہر کہہ رہا ہے، زور سے آمین کہہ رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے رفع میں، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ارے میاں، ان مسائل میں الجھے ہوئے ہو، شرکیہ عقائد امت میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ میری آپ کی توجہ سب سے زیادہ جس مسئلے کی طرف ہونی چاہیے تھی، وہ اپنے عقائد کو اسلامی طرز پر ڈھالنے کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ شرکیہ رسومات اور کہیے کہ عقائد سے اپنے عقیدوں کو ہمیں پاک کرنے کی ضرورت تھی۔ بحث اگر ہوتی تو اس مسئلے پر ہوتی کہ یہ چیز شرک میں داخل تو نہیں، یہ چیز کفر میں داخل تو نہیں، اس سوچ کا حامل انسان کیا اللہ کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان ایسے کام کرتا ہے تو وہ کیا مومن شمار ہو سکتا ہے؟ لیکن میری اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ توجہ دوسری طرف جا رہی ہے کہ مولانا
کیا رفع یدین کرنے سے نماز ہو جائے؟ میرے نسلوں کو اس بات سے متعارف کرانا، معاشرے اور سماج کے اندر بیداری پیدا کرنا کہ یقین جانیے گا ساری امت کی، ساری انسانیت کی کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف وحدانیت اور توحید میں رکھا ہے۔ اگر میرے آپ کے پاس توحید نہیں، بھلے ہم تہجد گزار ہوں، اگر میری آپ کی زندگی میں شرک کا ذرہ برابر شائبہ پایا جاتا ہے، اگر میرے آپ کے افکار و نظریات شرکیہ ہے یا کفریہ ہے، تو بھلے ہم تہجد گزار ہوں، بھلے ہم کسی بزرگ اور اللہ والے کی صحبت میں رہتے ہوں، لیکن یہ ہمارے لیے کچھ بھی سود مند نہیں اور ہماری آخرت کو بنانے والا ہے، بلکہ مجھے آپ کو جہنم کے راستے پر لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں۔ آخر کوئی تو وجہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی سے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تمہاری بوٹی بوٹی بنا دی جائے، تمہارے جسم کے ہر ایک عضو کو تمہارے جسم سے الگ کر دیا جائے، تمہارا سر الگ ہو، تمہارا ہاتھ الگ ہو، لیکن خبردار، اور چاہے تمہیں جو ہے آگ کی نظر کر دیا جائے، نظر آتش کر دیا جائے، تمہیں زندہ آگ میں جھونک دیا جائے، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تین پشتوں سے ان کے گھر میں نبوت چلی آ رہی ہے۔ کیا مقام ہوگا اس گھرانے کا، کتنے اعلیٰ اقدار اور اخلاق کا حامل وہ گھرانہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آتا ہے تو اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن پاک نے ان کی اس بات کو، ان کو اس جملے کو ریکارڈ کیا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا ہے کہ تمہاری توجہ کا اگر سب سے کوئی اہم مسئلہ مرکز بننا چاہیے تو وہ ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اپنی نسلوں کو ایک ایمان پر جمنے کی اور استقامت کے ساتھ اسی پر زندہ رہنے کی اور مرنے کی تلقین کرنا اور ترغیب دینا، یہ مسئلہ ہے جس پر میری آپ کی تمام کوششیں صرف ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری وقت میں اپنے ساری اولاد کو جمع کیا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کتنا اعلیٰ جو ہے یہ گھرانہ ہے جس میں 3 پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بیٹوں مجھے یہ تو بتاؤ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کی طاقت کا تمہیں اقرار رہے گا، کس راستے کو تم اور کس دین کو تم جو ہے میرے بعد اپنے لیے منتخب کرو گے۔ ایک طرف تو ان کی فکر کا یہ عالم ہے، ایک طرف تو ان کی فکر کا یہ عالم ہے جن کے گھرانے میں 3 پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہے، اور ایک طرف میں اور آپ ہیں، میرا آپ کا سماج ہے جو کفریہ ماحول میں رہتا ہے، کفریہ اور شرکیہ رسومات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، برادران وطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بے شمار چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں جو سراسر کفر اور شرک کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس سب کے باوجود میں اور آپ حد درجے مطمئن ہیں اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے، اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کے تعلق سے ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی اور جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنیا لا تشرک باللہ،
میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی بخشش کبھی نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کی کوئی بخشش نہیں. تو اس لیے مجھے آپ کو ضرورت ہے خود کو بھی بچنے کی، اپنی اولاد اور نسلوں کو بچانے کی، اپنے معاشرے اور سماج کو بچانے کی ضرورت ہے شرکی عقائد سے اور شرکی باتوں سے. انسان کے اندر شرک کا جو جذبہ چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے توہم پرستی. انسان یہ سمجھتا ہے وہم پرستی، توہم پرستی میں آنے کے بعد شیطان اس کے من میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، یہ شاخوں اور جڑوں کا مسئلہ ہے. ہماری ساری محنت صرف اور صرف جو ہے شاخوں پر صرف ہو رہی ہے، جڑ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اگر کوئی درخت جڑ سے سوکھ جائے اور اس کی شاخیں ہری بھری ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایمان اور عقائد میرے آپ کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں. جب وہ مضبوط ہوں گے تو تھوڑا عمل کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں میرے آپ کے لیے جو ہے نجات دہندہ ہو سکتا ہے، نجات دلانے والا ہو سکتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرے آپ نے ایمان کی طرف توجہ نہ کی اور ہم جو ہے صرف فروعات میں الجھے رہے، تو پھر میرے آپ کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور خصوصاً ایسے ماحول میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان نفع سے نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. وہ پیر پرستی کرتا ہے، وہ قبر پرستی کرتا ہے، وہ نبی پرستی کرتا ہے، وہ خود پرستی کرتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی پرستیاں ہیں جو اس نے خود ایجاد کر لی ہیں. قرآن پاک نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ یہ خود پرستی کی دیوار کو قرآن پاک نے گرایا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری قبر کو سجدہ نہ کرو. میرے جانے کے بعد جیسے اور دوسرے لوگوں نے اپنے انبیاء کی اور اپنے مقتداؤں کی اور اپنے رہنماؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو کیسا لگا؟ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو ہم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان بزرگوں کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہاں تک مسئلہ پہنچاتے ہیں. تو میرے بھائی اگر میری آپ کی یہ سوچ ہے اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، تو آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سوچ کی بنیاد پر ان لوگوں کو مشرک کہا؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جب مشرکین سے کہا جاتا ہے تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، تم مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو، تم قبر پرستی کیوں کرتے ہو، تو وہ یوں کہتے ہیں اب جی یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم براہ راست اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور اللہ کی عدالت میں اپنے مسائل پیش نہیں کر سکتے. تو بتائیے اگر اس سوچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مشرکین کی فہرست میں شمار کرتا ہے، اگر اس سوچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ناکامی پر ان کے لیے مہر لگاتا ہے، تو میرے اور آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر میں آپ یہ سب کام کرتے رہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے رہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا ایمان والا سمجھیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت میں سب سے اہم مسئلہ میرے آپ کے لیے یہ ہے، بے شمار باتیں اور چیزیں کام اس طرح کے ہیں جو آج جو ہے ہماری نسل دیکھ رہی ہے، کیونکہ پورے ملک کو کفریہ اور شرکیہ تہذیب کے اندر رنگنے کی ایک لمبے ٹائم سے سازش چل رہی ہے اور اب وہ خوب عروج پر ہے. تو غور کریں جب میری آپ کی نسلیں بڑی ہوں جو بچپن سے اپنے یہ دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ جب کسی
فلائی اوور کا ادگھاٹن ہوتا ہے، جب کسی اسکول کالج کا ادگھاٹن ہوتا ہے، جب کسی تعلیمی تجارتی ادارے کا ادگھاٹن ہوتا ہے تو اس میں کفریہ اور شرکیہ رسومات ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے کہیے کہ برادران وطن سے دوستانہ تعلق کی بنیاد پر وہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور خوب دھڑلے کے ساتھ میں جاتے ہیں رواداری کا پیغام دینے کے لیے۔ جب میری آپ کی نسلیں سب کچھ دیکھیں گی تو بتائیے ان کے ایمان کی ضمانت اور ایمان پر باقی رہنے کی ضمانت کیا میں اور آپ لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ہم یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز خود بھی تمام شرکیہ اور کفریہ رسومات سے ہم بچیں گے اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو بچائیں گے، اور سب سے زیادہ توجہ اسی مسئلے پر ہم لوگ صرف کریں گے۔ جگہ جگہ جو ہے اس کے لیے مجلسیں منعقد کریں گے اور اس کے لیے پمفلیٹ شائع کریں گے، کفر اور شرک کی مذمت کے اندر